اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ فراز، حیدر، عیسیٰ، زہرا، ناز، فاطمہ، رئیسہ، سمرین، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، جی مولانا۔ علی ابا، علی عباس، اپنے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں، کس چیز کے بارے میں؟ حروف کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ حروف کے بارے میں چل رہی تھی۔ اور حروف میں بھی کون سے حروف جو عامل نہیں ہے، غیر عامل، حروف غیر عامل، یعنی وہ حروف جو عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں، جی ان کا کام بتائے کیا کیا کام کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف مفاجات اور حروف تعریف پڑھے تھے۔ حرف تعریف، حروف مفاجات اور حرف تعریف کل ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حرف تحقیق کے بارے میں۔ حرف تحقیق، حرف تحقیق کس لیے آتا ہے یہ حرف تحقیق؟ تحقیق اور تاکید کے معنی دیتا ہے۔ کس کے معنی دیتا ہے؟ تخلیق۔ حرف تحقیق حرف تحقیق کیا ہے؟ قد ہے۔ کیا ہے؟ قد۔ ابھی جو قد ہے جی، کبھی ماضی پہ آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ ماضی آتا ہے، اور کبھی فعل مضارع پر۔ تو کبھی فعل ماضی پر آتا ہے، کبھی فعل مضارع۔ فعل مضارع۔ اگر ماضی پہ آئے تو کیا معنی دے گا، مضارع پہ آئے تو کیا معنی دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی فعل ماضی پر آتا ہے تو تاکید اور تحقیق کے معنی دیتا ہے۔ کس کے معنی دیتا ہے؟ تحقیق اور اور تاکید۔ تاکید کے معنی۔ تحقیق اور تاکید کے معنی دیتا ہے۔ اور کبھی یہ مضارع پہ آتا ہے تو تاکید اور تقلیل، تحقیق اور تقلیل کے معنی دیتا ہے۔ کس کے معنی دیتا ہے؟ تحقیق اور تقلیل۔ تحقیق یا تقلیل کے معنی دیتا ہے۔ تقلیل یعنی کم، کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ قد ضربا، یقیناً بتحقیق مارا اس مرد نے، لیکن قد ینصرو، کبھی کبھی مدد کرتا ہے وہ ایک مرد ہے۔ تقلیل یعنی کبھی کبھی، کبھی کبھی یعنی بہت کمی سے۔
قرآن میں آپ دیکھیے گا قد افلح المؤمنون، یقیناً تحقیقاً بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے، بتحقیق قد افلح ماضی ہے نا، افلح باب فعل سے، قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، قد افلح المؤمنون۔ لیکن اگر مضارع پہ آتا ہے تو تقلیل کے معنی دیتا ہے، کس چیز کے؟ ایک ہی حرف ماضی بھی ہے مضارع بھی ہے۔ ماضی، یہ ماضی نہیں، یہ مضارع حرف ہے، ماضی مضارع تھوڑی ہے۔ یہی قد کبھی کبھی ماضی پہ آتا ہے، ماضی پہ قد نصرا، قد ضربا، جی، اور کبھی مضارع پہ آتا ہے، لیکن جب مضارع پہ آتا ہے تو تحقیق کے معنی دیتا تحقیق یا تقلید، تحقیق یا تقلید، تحقیق، یہاں پہ تحقیق اور تاکید دونوں، یہاں تحقیق یا تقلیل یا معنی دیتا ہے یا تقلیل کے معنی دیتا ہے۔ ادھر دیکھیے، قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، بے تحقیق سچ میں یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، تقلید تاکید کے معنی دے رہا ہے، تحقیق اور تاکید کے معنی، لیکن اگر مضارع پہ داخل ہو تو یا تو تحقیق کے معنی دیتا ہے یا تقلید۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صدرك بما تقول، ٹھیک ہے، بما یقولون، لونا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً تحقیق، یہی معنی، یہی والے معنی، قطعاً ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ قطعاً ہم جانتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مثلا، یہ شاید جناب رسول خدا سے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ بتحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، یعنی عجیب لگتا ہے، بما یقولون جو کچھ وہ لوگ کفار، شاید تفسیر بالرائے نہ ہو، شاید لگا رہا ہو سکتا ہے یہ اسی بارے میں ہو، دیکھنا پڑتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً قطعاً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، جو بات وہ کہتے ہیں، کون؟ کفار مثلا، یا کوئی اور بات ہوگی کسی اور کی۔ بہرحال ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً قطعاً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے جس کے وہ لوگ جو بات کہتے ہیں اس سے۔ تحقیق کے معنی ہے تو یہاں سے وہی مضارع پہ بھی، لیکن کبھی کبھی مضارع پہ تقلیل کے معنی دیتا ہے، کس چیز کے؟ قد یجود البخیل، قد یجود البخیل، اور کبھی کبھی کنجوس بھی کیا کرتا ہے؟ سخاوت کرتا ہے۔ کنجوس شخص کبھی کبھی سخاوت کرتا ہے۔ کبھی کبھی کے معنی بھی مضارع پہ اگر آپ کو اکثر قد ملے گا تو یہی معنی دیتا ہے، کم کے، تقلیل کے، کبھی کبھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ گاہی بگاہی کنجوس سخاوت کرتا ہے۔
تو قد اگر ماضی پہ دکھے آپ کو تو یقین اور تحقیق کے معنی دے گا، اور مضارع پہ دکھے تو تقلیل کے معنی. ٹھیک ہے، تقلیل قلیل سے بنا ہے، کم، بہت کمی سے، کبھی کبھی، گاہی بے گاہی. ہیں وہ مٹا دوں جی تو قد ہے یہ قد. تو یہ قد جو ہے وہ کبھی فعل ماضی پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی فعل مضارع پہ. فعل ماضی پہ استعمال ہو تو تحقیق و تاکید کے معنی دیتا ہے، اور اگر مضارع پہ داخل ہو تو کبھی تحقیق کے معنی دیتا ہے، کبھی تقلیل کے. تحقیق کے معنی بھی دیتا ہے اور تقلیل، تعلیل نہیں، قلیل سے کہروں والا، تقلیل قلیل سے بنا ہے، کبھی کبھی، گاہی بے گاہی. برس و برسات، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، کبھی برس و برسات بھی ملنے نہیں آتے تم تو، یعنی سالوں سال ملنے بھی نہیں آئے. نہیں، ایک ہے حرف حروف استقبال، اس کی تو آپ جانتے ہی ہیں. جی حروف، وہ حروف جو استقبال، فعل مضارع کو، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. لیکن حروف استقبال وہ حروف ہیں کہ جو فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. وہ کون کون سے؟ سین اور سوف. جی یاد ہے، میں بتا چکا ہوں، یہ پہلے آ چکا ہے. استقبال وہ حروف ہیں وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اسے مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں حروف استقبال کیا ہیں. جی ناز فاطمہ، سمرین، سین اور صوفا. سین. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے، سین اور صوفا میں؟ جی سین اور صوفا میں کیا فرق ہے؟ سین مستقبل قریب اور صوفا مستقبل صوفا مستقبل دور کے لیے آتا ہے. سینصر ان قریب مدد کرے گا، لیکن صوفا ان سے مدد کرے گا. ٹھیک ہے، لکھ دوں کیا مستقبل قریب کے لیے؟ اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب مضارع کے حالات پڑھے تھے، یاد ہے؟ فعل مضارع کی خصوصیات تھی نا، 4 خصوصیات تھی. پہلا، 2 زمانے پائے جاتے ہیں، مثبت ہوتا ہے، ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، خمانہ خبری ہوتے ہیں. نہیں، اور اگر کسی ایک زمانے سے مخصوص کرنا ہو، اگر حال سے مخصوص کرنا ہے تو لام مفتوحہ لے آئیں گے، لا یضرب کو مارتا ہے، اور اگر مستقبل سے مخصوص کرنا ہے تو سین یا صوفا. ٹھیک ہے، جی سنموت وسوف يحاسبنا الله. سین سنموت، ہم ان قریب مریں گے، ہم قریب وسوف، اور خدا کیا کرے گا؟ یحاسبنا، حساب کرے. یحاسبو، یحاسبو
نہ ہمارا، کون حساب کرے گا؟ اللہ۔ یہاں مفعول مقدم ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ حساب ہمارا حساب کرے گا۔ سین بھی آ گیا، صوفہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو سینسرو، سوف ینصرو، سینسرو یعنی قریب مدد کرے گا وہ ایک مرد، سوف ینصرو مدد کرے گا۔ مٹا دوں؟ جی مولانا۔ اب ہے حروف جواب، حروف جواب۔ نام سے پتہ لگ رہا ہوگا حروف جواب یعنی ما قبل سوال کے جواب کے لیے یا خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ تصدیق کے لیے، تائید کے لیے، کوئی خبر آپ کو دی جائے اس کی تائید کرنی ہے آپ کو نام، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں حروف جواب؟ بتائیے حروف جواب کیا کیا ہیں؟ حروف وہ حروف جو جواب کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے بولی دیا، آپ نے سنا، نعم، کیا؟ نعم، نعم، ہاں ہاں۔ کتبت الدرس؟ نعم کتبت الدرس، ہاں ہاں میں نے لکھا۔ جواب ہے نہیں؟ جی۔ ای، عربی میں ای بھی آتا ہے، ای۔ آپ نے عرب والوں کو بولتے تو ای واللہ، ہاں سچ میں خدا کی قسم سے ای واللہ، ای۔ اجل، اجل بھی آتا ہے، لفظ حرف اجل۔ اور ایک بلا بھی آتا ہے، الست اولی بانفسکم قالوا بلا، بلا یا رسول اللہ، بلا کہاں پہ، کہاں کی بات ہے یہ؟ الست اولی بانفسکم، غدیر میں جب نبی نے مولائے متقیان کی ولایت کا اعلان کیا، اس سے پہلے کیا لیا؟ اپنی ولایت اور اس کا سرپرستی کا اقرار لیا سامنے والوں سے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میں تمہارا مولا اور آقا ہوں اور میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تب اس کے بعد کہا فمن کنت مولا ہو۔ تو یہ بلا ہمیشہ کب آتا ہے؟ یہ تو میں نے کوئی سوال کیا اس کے جواب میں آتا ہے، لیکن یہ بلا آتا ہے نگیٹو سوال کے جواب میں، نگیٹو، اور نگیٹو کو پوزیٹو کر دیتا ہے۔ رسول اللہ خدا نے کیا کہا؟ الست اولی بانفسکم، لیسا سے ہے نا، الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتا؟ تو کہتے بلا یا رسول اللہ، نہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے پارسی میں کیا تھا؟ شما شامنا خوردی، چرا خوردین، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ یہ بلا اسی وہی ہے، یہ بلا نگیٹو سوال کو پوزیٹو کر دیتا ہے، اس کا جواب کو، نگیٹو سوال کو جواب پوزیٹو کر دیتا ہے۔ الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ بلا، کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اگر نام کہہ دیتے تو اس کا مطلب نہیں، الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ نعم یعنی نہیں رکھتے، لیکن بلا کیوں نہیں رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ جی جی۔
یا خدا نے کہا الستو، کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، نگیٹو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں ہے، تو ہمارا رب پوزیٹو کر دیا کہ کر دیا؟ مثال کے طور پر کوئی کہے حل جا سعید، سوال، حل جا سعید، کیا سعید آیا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نعم، ٹھیک ہے، نعم، ہاں ہاں، ایسے ہی حل جاتی، اچھا بلا کے آگے ایک پوائنٹ لکھ لیجیے بس، بلا کے آگے ایک پوائنٹ، بلا، بلا اپنے ما قبل منفی سوال کو، بلا اپنے ما قبل منفی سوال کی نفی کو اس بات میں بدل دیتا ہے، کیا مطلب؟ اس کے ما قبل جو سوال منفی ہوتا ہے اس میں جو نفی ہے، نفی کو اس بات میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، الستو بربکم، مثلا کوئی کہے یعنی حمزہ استفہام ہے، لیسا لیسا لیسو لیسا لیسا لسنا، لستا، الستا بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا، قالوا کیا کہا؟ بلا، بلا، قالوا بلا، یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس بلا نے اپنے ماں باپ نگیٹو سوال کی جو منفی ہے میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کو پوزیٹو جب بلا، کیوں نہیں ہے، چلا کیوں نہیں ہے، بات کے معنی پوزیٹو، ہاں اس بات میں مثبت، ٹھیک ہے، جی جی مٹا دوں جی جو کہ فارسی میں نے آپ کو دکھایا تھا، پوزیٹو کوشچن، نگیٹو، نگیٹو کوشچن جب پوزیٹو کوئی سوال کرتے ہیں شما شام پڑتی بلے من شام پڑتا، لیکن جب نگیٹو ہوتا ہے شما شام نہیں پڑتی چرا، یعنی کیوں نہیں، یعنی وہی ہے یہ بتا، فارسی کا وہی، ٹھیک ہے، چرا من شام پڑتا، ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حروف زائد، جلدی سے ان کو پڑھیں، درس تمام یہ والا حروف زائد، حروف زائد آپ جانتے ہیں زائد حروف ہوتے ہیں یہ، اور زائد حروف کا مطلب یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اگر انہیں ہٹا دیں تو کوئی فرق نہ پڑے، حروف زائد، حروف زائد وہ حروف ہیں حروف زائد وہ حروف ہیں کہ بصورت زائد جو زائد شکل میں کلام میں آتے ہیں، زائد شکل میں کلام میں آتے ہیں اور ان کا حذف کرنا، ان کا حذف کرنا جملے کے معنی میں خلل نہیں ڈالتا،
خلل معنی جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر فائدہ کیا ہے؟ بس معنی میں تھوڑی تاکید ہو جاتی ہے، ان کا فائدہ معنی میں تاکید پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض وہ حروف جو کبھی کبھی زائدہ استعمال ہوتے ہیں، با، لام، کاف، میم اور ان. ہاں، بعض حروف جو کبھی کبھی زائدہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے. الیس الیس اللہ بے احکم الحاکمین. الیس اللہ بے احکم الحاکمین، کیا اللہ حاکمین میں سب سے زیادہ حاکم نہیں ہے؟ حکم کرنے والوں میں سے سب سے مضبوط حکم کرنے والا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ حکم کرنے والا نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں؟ تو دیکھیے اصل میں تھا لیسا، حرف شبیہ لیسا، وہ حروف اس میں سے ہے، یہ قائم ہے، حروف کہہ رہا ہوں افعال ناقصہ میں سے ہے، اللہ اس کا اس میں مرفوع ہے. اصل میں یہ احکم الحاکمین تھا، احکم ہاں، تو بے زائد والا آ گیا، اس کی وجہ سے جر آ گیا ہے، ورنہ اس کو بے کو ہٹا لیجیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ با زائدہ ہے. با اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ ایسے تھا احکمل حاکمین. اصل میں کیا تھا؟ احکمل حاکمین تھا، با آ گیا. یہ با زائدہ ہے، فقط تھوڑی تاکید کی نہیں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وما تسقط من ورقۃ، وما تسقط من ورقۃ. اب میں تو وما تسقط ورقۃ کیا تھا؟ ورقۃ نہیں، وما تسقط ورقۃ تھا، ورقۃ تھا کیونکہ تسقط فعل ہے، ورقۃ فاعل تھا. ما تسقط، ٹھیک ہے، ما فعل مضارع منفی ہے، ما تسقط ورقۃ پتہ نہیں گرتا، لیکن یہ من آ گیا زائدہ، ٹھیک ہے. یا آپ نے کاف کا دیکھا ہوگا، لیسا کمثلہ شیء، لیسا اس میں تھا لیسا مثلہ، لیسا شیئا، لیسا مثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ جیسا، لیکن لیسا کمثلہ کا زائدہ ہے. چلیے مٹا دوں. مولانا.
چلیے آخرکار کئی دن میں یہ درس پورا ہوا. ٹھیک ہے مٹا دوں؟ جی آقا. تو یہ کچھ حروف تھے جو ہم کئی دن سے پڑھ رہے تھے جو کہ حروف غیر عامل تھے، یعنی اپنے ماں باپ کلمے میں کوئی عمل آپ کہیں گے عمل تو کیا بے احکامہ کا احکام میں ہو گیا ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے زائد ہے، یہ زائد ہے، ہٹا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئیے چلیے کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.